یہ عورتوں کے اعتکاف کے بارے میں پوچھا گیا ہے۔ عورتوں کے اعتکاف کے بارے میں چند ضروری باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی جگہ مقرر ہے، پہلے سے گھر میں نماز کے لیے کوئی کمرہ مقرر ہے تو اس میں اعتکاف کر لے۔ اگر پہلے سے ایسی جگہ متعین نہیں ہے تو ابھی سے مقرر کر دے۔ ایک کمرہ نماز کے لیے متعین کر دے، عبادت کے لیے، اسی میں اعتکاف کر لے۔ یہ جو مسنون اعتکاف ہے، یہ رمضان کے آخری عاشرے 10 دنوں کے لیے یہ اعتکاف کیا جاتا ہے۔ ابتدا اور شروع اس کی ہوتی ہے 20 رمضان کی غروبی آفتاب سے پہلے اس میں داخل ہو جائے، اور جب عید کے چاند نظر آ جائے تو یہ اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ اعتکاف کی نیت سے اس کمرے میں جب سے داخل ہو جائے، بس اسی کے کمرے کے اندر اب رہے، اسی میں سوئے، کھائے، پیے اور اسی میں عبادت کریں، اللہ پاک کا ذکر کریں، بغیر ضرورت کے، اس انسانی مجبوری اور ضرورت کے بغیر اس کمرے سے باہر نہ جائے۔ دیکھو، وضو کے لیے باہر جانا، یہ جو اٹیچ باتھ روم ہے یہ باہر سمجھا جائے گا، اس میں ضرورت کے تحت جا سکتی ہے، بغیر ضرورت لمبا وقت باہر نہیں، اس میں باتھ روم میں بھی نہیں گزار سکتی ہے۔ مثال کے طور پر جو ہے وہ غسل، اگر مجبوری کا غسل ہے اس کے لیے اس باتھ روم میں جا سکتی ہے، اور اگر ٹھنڈک کے لیے غسل ہے، کوئی فرض غسل نہیں ہے، تو اس کے لیے یا تو یہ ہے کہ اس کمرے کے اندر کوئی ٹب استعمال کرے، اس میں تو پھر کوئی مضائقہ نہیں ہے، وہ تو باہر گئی نہیں، اور یا پھر یہ ہے کہ جب قضائے حاجت کے لیے چلی جائیں تو ساتھ جو ہے وہ وضو کی بجائے نہا لے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ مختصر وقت میں یہ نہانا مکمل کر دے، جتنا وضو میں وقت خرچ ہوتا ہے اتنے میں نہا لے، تو یہ جائز ہے۔ اس طریقے سے گھر والے جو ہے افراد آ سکتے ہیں، وہ دسترخوان یہاں بچھا سکتے ہیں، افطار سحری اکٹھے کر سکتے ہیں، تعلیم کا حلقہ لگا سکتے ہیں، لیکن اگر دسترخوان باہر لگا دے اور یہ اعتکاف والے ان گھر والوں کے ساتھ جو ہے باہر دسترخوان پر نکل جائے، وہاں شریک ہو جائے، تو ایسے نہیں کر سکتی۔ کھانا پکانا جو ہے وہ اگر سامان یہاں پر اس کمرے کے اندر لایا جائے تو کھانا پکانا بھی کر سکتی ہے، گھر کے کام کاج بھی کر سکتی ہے، لیکن اگر باورچی خانے جانا پڑے تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس میں ایک بات عرض کر دیتا ہوں، ایک مسئلہ جو ہے وہ کتابوں کے اندر موجود ہے، استثناء کہ اعتکاف کی نیت کرتے وقت کوئی استثناء اس میں کر لے۔ مثال، ایک عورت جو ہے وہ اعتکاف کی نیت کرے کہ 10 دنوں کے اعتکاف کی، مسنون اعتکاف کی نیت کرتی ہوں، لیکن یہ کہ کھانے پکانے کے لیے مجبوری ہے اور باورچی خانے چلی جاؤں گی، کھانا پکاؤں گی۔ اس میں علماء کا اختلاف اگرچہ موجود ہے، بعض علماء نے اس کی اجازت نہیں دی ہے اور کہا یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن بعض علماء نے اس کی اجازت دی ہے اور کہا کہ یہ جائز ہے۔ تو اگر کسی کی زیادہ مجبوری ہے تو وہ اس بعض علماء کے قول پر بھی عمل کر سکتی ہے، یہ استثناء کے مسئلے پر۔ موبائل کا تو ویسے بھی جو ہے وہ کوئی مثبت اور مفید استعمال ہو تو وہ کرنا چاہیے، اور بیکار استعمال، وقت ضائع کرنے اور یا جو ہے غلط استعمال، اس کا ویسے بھی جائز نہیں ہے۔ تو اعتکاف کے دنوں میں خصوصی طور پر جو ہے وہ اس کا اگر مفید اور بہتر استعمال ہے، کسی کے ساتھ جو ہے وہ دین کی بات کرنی ہے، یا اسی میں کچھ جو ہے وہ مطالعہ ہے کتابوں کا وغیرہ، تو یہ جائز ہے، کر سکتی ہے۔ بعض لوگ جو ہے وہ اپنے گھر والوں کے، اپنے محارم سے بھی جو ہے وہ منہ چھپاتی ہے اعتکاف کے دنوں میں، یا کسی کے ساتھ بالکل بات چیت بھی نہیں کرتی ہے، یہ اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ بے اصل ہے، شریعت میں، دین میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اگر یہ اعتکاف جو ہے کسی وجہ سے فاسد ہو جائے تو اس کا حکم یہ ہے کہ مسنون اعتکاف اگر فاسد ہو جائے تو جس دن فاسد ہو گیا اس ایک دن کی قضا جو ہے، مفتابی قول کے اعتبار سے اس ایک دن کی قضا اس کے اوپر واجب ہو جائے گی، ایک دن کی قضا بعد میں کر لے۔ اگر کسی کا اعتکاف ہو، کسی مجبوری کی وجہ سے فاسد ہو جائے، ٹوٹ جائے،
اچھا، اعتکاف جو ہے پاکی کے دنوں میں جو ہے، ظاہر ہے پاکی کے دنوں میں کیا جا سکتا ہے جن دنوں میں نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے۔ اگر حیض کے دن ہے تو اس میں جیسے نماز اور روزہ جائز نہیں ہے، اس طریقے سے اعتکاف بھی جائز نہیں ہے۔